بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کہانی سناتا ہوں ایک بادشاہ اور اس کے 3 بیٹوں کی۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے 3 بیٹے ہوتے ہیں۔ جو 3 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کا نام احمد، ایک کا نام دانیل اور ایک کا نام ارسل ہوتا ہے۔ جو وہ بیٹے ہوتے ہیں بادشاہ کو تینوں بہت پیارے ہوتے ہیں، اور بادشاہ ان تینوں میں یکساں پیار کرتا ہے، ایک جیسا پیار کرتا ہے۔ جو بیٹے اس کے 3 ہوتے ہیں، بڑا جو ہے اس کا نام دانیل، چھوٹا جو ہے اس کا نام احمد، اور سب سے جو چھوٹا ہے اس کا نام ارسل ہوتا ہے۔ اس کے بادشاہ کے بھتیجی ہوتی ہے، جو ان 3 بیٹوں کے چچا زاد ہوتی ہے بیٹی۔ وہ تینوں اس لڑکی سے پیار کرتے ہیں جو کہ بہت خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، جو اس سے وہ تینوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات سے بادشاہ جو ہوتا ہے وہ بہت پریشان، بہت ٹینشن میں ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے کس کے ساتھ اس کی شادی کراؤں اور کیسے کراؤں۔ اسے اس بات کا کوئی مسئلہ، کوئی حل نہیں نظر آتا۔ وہ ایک دن اسے ایک شہزادی پری ملتی ہے۔ وہ کہتی ہے، بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں، ان کو ایک کام سونپیں اور وہ جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ کروا دینا۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، کیا ان کو کون سا کام سونپوں؟ وہ شہزادی کہتی ہے، ان کو ایسا کہیں کہ کوئی آپ تینوں جائیں اور کوئی بھی اچھا سا انعام، کوئی بھی اچھا سا میرے لیے تحفہ لے کر آئیں، جس کا تحفہ مجھے پسند آیا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ تو وہ تینوں بیٹے نکل جاتے ہیں گھر سے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو وہ جب دور چلے جاتے ہیں، جو بڑا بیٹا دانیل ہوتا ہے وہ ایک بازار میں جاتا ہے۔ وہاں گفٹ، وہ تحفہ اپنے والد کے لیے خریدنے کے لیے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اسے کوئی گفٹ نظر اچھا نہیں آتا۔ تو وہ سوچتا ہے، اب بابا کے لیے کیا گفٹ لے کر جاؤں؟ گفٹ بھی بہت اچھا چاہیے جو بابا کو پسند آئے اور وہ چچا زاد بیٹی سے میری شادی کروا دے۔ تو وہ سوچنے کے بعد اس کے سامنے ایک کمبل والا ہوتا ہے، وہ قلین والا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے آتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، یہ قلین کیسے دو گے؟ اس میں کوئی خصوصیت ہے؟ وہ فوری بولتا ہے، یہ قلین میں آپ کو 40,000 روپے کا دوں گا۔ وہ سوچنے لگ جاتا ہے، دانیل جو ہے بادشاہ سلامت کا بڑا بیٹا، وہ سوچتا ہے اس میں کون سی خصوصیت ہے جو میں اس کا آپ کو 40,000 روپے دوں؟ 40,000 کا تو نہیں ہے، بہت زیادہ قیمت ہے، آپ مجھے بتائیں اس میں کوئی خوبی جو آپ اس کا 40 مانگ رہے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے، وہ قلین بیچنے والا کہتا ہے، اس میں بہت بڑی خوبی ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ ابھی کے ابھی خرید لو گے۔ وہ کہنے لگتا ہے، کیا بتاؤ مجھے کیا خوبی ہے؟ وہ کہنے لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ بیٹھ کر جس چیز کا، جس جگہ کا نام لوگے وہ آپ کو یہ وہیں فوری پہنچا دے گا۔ وہ کہنے لگتا ہے، چلو دیکھتے ہیں، میں بیٹھتا ہوں اس کے اوپر اور میں کچھ ایک جگہ ہے وہاں کا نام لیتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں وہاں پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آپ وہ قلین لیں اور واپس ہی نہ آئیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے، جی چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں بیٹھتے ہیں۔ وہ بیٹھ کر ایک اپنے محل کے ایریے کے پاس یہ کمرہ ہوتا ہے وہاں کا نام لیتا ہے اور قلین وہاں فوری اسے پہنچا دیتا ہے۔ وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ دانیل بہت خوش ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے، یہ بابا کو میرا انعام بہت پسند آئے گا اور میری چچا زاد بیٹی سے شادی کروا دیں گے بابا جان۔ تو وہ کہنے لگتا ہے، چلو ٹھیک ہے، اب میں آپ کو واپس چھوڑ کر آپ کو 40,000 روپے دے دیتا ہوں، تو آپ کو یہ مجھے قلین دینا ہوگا اور میں جو مجھے ضرورت ہے وہ میں پوری کر لوں گا اس کا۔ اور شکریہ ادا کرتا ہے، وہاں جا کر اسے 40,000 روپے دے کر قلین خرید لیتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے، اب ہم نے تو ڈیل کیا تھا کہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھیں گے اور وہاں سے تینوں گھر اکٹھے ایک ساتھ جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے، چلو اب میں کچھ دن یہاں مارکیٹ میں بازار میں رہتا ہوں، تو جب ایک دن رہ گیا تو وہاں میں تو فوری پہنچ جاؤں گا، مجھے تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ وہ وہاں کیمپ کرتا ہے کچھ دن، تو جب 1-2 دن رہ جاتے ہیں تو وہ قلین کے اوپر بیٹھتا ہے اور جس جگہ کا تینوں بھائیوں نے
بات کی تھی کہ ہم نے وہاں ملنا ہے، تو وہ وہاں کا نام لیتا ہے اور فوری وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ وہاں ان کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے احمد، دانیال سے چھوٹا ہوتا ہے، وہ بازار میں پہنچتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو کہ وہ اپنے بابا کو جا کر دیں اور اسے پسند آ جائے اور اس کا بابا چچی زاد بیٹی سے شادی کر دے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے، بازار میں جاتا ہے، بازار میں بہت کچھ دیکھتا ہے، اسے کوئی چیز پسند نہیں آتی، تو وہ بہت سوچتا ہے کہ اب میں کیا کروں، مجھے تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی۔ تو اس کے پاس ایک چیز والا ایک بار نظر آتا ہے، دوربین والا۔ دوربین میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ باتیں کسی اپنے دوست کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ دوربین بہت اچھی ہے، بہت اعلیٰ کوالٹی کی ہے، اس سے دور دراز کی چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس سے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ فوری سن لیتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ یہ دوربین میں کیا خصوصیات ہے، آپ بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ نہیں، مجھے چاہیے، یہ بہت میری پسندیدہ ہے۔ وہ اسے کہنے لگتا ہے شہزادہ احمد کہ آپ مجھ سے مرضی کی قیمت وصول لیں اور مجھے اس کی خصوصیات بتائیں اور مجھے دے دیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے چلو ٹھیک ہے، آپ اسے لے لیں، لیکن میں آپ سے 50,000 روپیہ لوں گا۔ وہ کہنے لگتا ہے 50,000 روپیہ، یہ تو چند سینکڑوں کی جو ہے آپ کی جو چند سینکڑوں کی دوربین ہے، 50,000 روپے کیوں میں آپ کو دوں؟ وہ کہنے لگتا ہے میں اگر آپ کو اس کی خصوصیات بتا دوں تو آپ فوری میرے پاس 50,000 روپے رکھ دیں اور یہ دوربین لے لیں۔ تو وہ کہنے لگتا ہے چلو بتائیں۔ اس نے کہا کہ اس کی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں اور یہاں بھی دیکھیں، جس چیز کا اپنے ذہن میں دھیان میں کریں، وہاں کی آپ کو سب چیزیں نظر آ جائیں گی۔ تو وہ اسے کہنے لگتا ہے کیا میں آپ کوئی بات کیسے مانوں؟ اس نے کہا چلو آپ مانو نا، اس سے میں دیکھ لو، آپ کو نظر آ گیا تو پھر مان لینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں اس سے دوربین پکڑتا ہے اور وہ ایک جگہ کا نام لیتا ہے، وہاں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اسے سب کچھ واضح صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے ایسی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوگی جو کہ اس کا مقابلہ کرے۔ اس لحاظ سے تو بابا کو میری دوربین بہت پسند آئے گی۔ وہ فوری اس کو 50,000 روپیہ دیتا ہے اور دوربین خود خرید لیتا ہے اور خوشی میں وہاں سے نکل پڑتا ہے کہ اب تو میں دونوں بھائیوں سے جیت جاؤں گا اور بابا کا دل جیت لوں گا اور چچا زاد بیٹی سے میری شادی بھی ہو جائے گی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو گھوڑوں میں، اپنے دوستوں سے کہتا ہے چلو گھوڑوں پہ بیٹھو، مجھے تو تحفہ نا جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا، اب بابا کا جا کر دل جیتتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چلو، وہ جس جگہ کا نام لیتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، جس جگہ پہ اس نے تینوں بھائیوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں۔ تو تیسرا بھائی رہ گیا ارسل، دونوں سے چھوٹا، وہاں جا کر کہتا ہے، وہ بازار میں جب جاتا ہے وہاں گھومتا ہے، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، بہت گھومتا ہے وہ، اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن آخرکار اسے ایک چیز، فروٹ والے کے پاس ایک سیب پڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ سیب جو ہے مجھے یہ سیب آپ دے دیں، جس آپ 1 گھنٹے سے آوازیں لگا رہے ہیں کہ آپ کو دنیا میں کہیں بھی ایسا سیب نہیں ملے گا، لیکن اس میں ہے ایسا کیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سیب تو سب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں بہت بڑی خوبی ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ ابھی مجھ سے خرید لو گے۔ اس نے کہا ہاں مجھے خوبی بتائیں۔ اس نے کہا اس کی قیمت آپ نہیں دے سکتے۔ ارسل شہزادے نے کہا میں دوں گا، ہر صورت قیمت دوں گا، لیکن اگر اس کی خوبی مجھے پسند آ گئی تو میں آپ کو آپ کی مرضی کی قیمت دوں گا۔ اس بادشاہ کے بیٹے ارسل نے کہا میں آپ کو قیمت دے دوں گا۔ وہ فروٹ والے نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو خوبی بتا دیتا ہوں، آپ مجھ سے لے لینا۔ اس نے کہا اس میں خوبی یہ ہے، کسی کو جو مرضی بیماری ہو، جو کچھ بھی ہو، اگر یہ تھوڑا سا بھی کھا لے، سونگھ لے تو وہ فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کی بات یہ کیسے مان لوں کہ ایسا ہوتا ہے، میں لے لوں اور بعد میں ایسا نہ ہوا تو؟
اس نے کہا آپ اس سے تجربہ کر لیں، جہاں کوئی بھی ضعیف بزرگ جو بیماری حالت میں ہو اس کو یہ چیک کروا دیں اور تھوڑا سا ایسا کریں، اسے سنگھا دیں، وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ خرید لینا ورنہ نہ لینا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا وہ اس سے لے لیا اور وہ اسے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ وہ بازار میں گیا، کسی بیمار آدمی کو وہ سنگھا دیا اور اسے کہنے لگا چلو یا اب تو وہ فوری ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اسے کہنے لگا بارسل شہزادے کو کہ اب آپ کو یقین آ گیا؟ اس نے کہا جی میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میں آپ کو 20,000 روپے کا دوں گا۔ اس نے فوری ارسل شہزادے نے وہ 20,000 روپے نکالے اور اسے دے دیے اور وہ لے کر بہت خوش ہوا۔ تو اسے کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، مجھے ایسا ہی انعام چاہیے تھا۔ تو وہ بہت خوشی سے اسے دے کر چلا جاتا ہے۔ جس جگہ کا انہوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے، وہ تینوں بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ چلا جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے اور دونوں بھائی بڑے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں، وہ اس دونوں بھائیوں کو کہتا ہے کہ چلو اب ہمارا کام ہو چکا ہے، ہم چلتے ہیں۔ تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ چلو بابا کے پاس تینوں جاتے ہیں، وہ وہاں فوری حاضر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بابا ہم نے آپ کے لیے جو تحفہ تھا وہ لے لیا، اب آپ ہمارا تحفہ لیں اور سلیکٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ کون سا تحفہ آپ کو اچھا لگا اور ہماری چچا زاد بیٹی سے آج شادی کروا دیں۔ اس کے پاپا نے کہا کیا تحفے ہیں؟ پہلے بیٹے بڑے نے دانیل نے کہا کہ پاپا میرے پاس یہ قلین ہے۔ تو اس نے پاپا نے کہا، بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ قلین میں کیا خوبی ہے؟ یہ تو قلین کہیں سے بھی مل جائے گا، یہ اس میں کیا اسپیشل ہے جو آپ میرے لیے یہ لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا بابا اگر آپ اس کی خصوصیات دیکھیں، اس کی وہ جس لیے میں نے جو دیکھ کر لیا ہے، اگر وہ دیکھیں تو آپ فوری میری شادی چچا زاد بیٹی سے کروا دیں گے۔ تو اس نے بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا کہ اس میں ہم جب اس کے اوپر بیٹھیں گے، جس جگہ کا جس ایریا کا نام لیں گے وہاں فوری پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا چلو بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ وہ تینوں بیٹے اور شہزادے اور بادشاہ سلامت اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے ایک اپنے غریب علاقے کا انعام لیا اور وہاں فوری پہنچ کے بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اسے کہنے لگے شاباش بیٹا، یہ تو واقعی بہت اچھا تحفہ ہے، میں دوسروں کا تحفہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں، نہ جانے وہ کیا لے کر آئے ہوں گے، لیکن آپ کا تو تحفہ بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے چلو بابا دیکھ لو۔ تو وہ دوسرے بیٹے احمد کا تحفہ دیکھنے کا نام لیتا ہے، بیٹا آپ کے پاس آپ کیا میرے لیے لے کر آئے ہیں؟ احمد کہنے لگتا ہے کہ بابا میں آپ کے لیے یہ دوربین لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ تو ہماری فوج میں بہت بڑی تعداد میں دوربینیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہ کوئی تحفہ ہے؟ تحفہ لانا تھا تو بڑے بھائی جیسا لانا تھا، قلین میں یہ خوبی ہے۔ اس نے کہا بابا اگر میں آپ کو اس کی خوبی بتاؤں تو آپ مجھے کہیں کہ قلین سے بھی اچھا ہے اور چچا زاد بیٹی سے میری فوری شادی کروا دیں۔ اس نے کہا جی بتاؤ کیا خوبی ہے؟ اس نے کہا بابا اگر اس میں دیکھیں، جس جگہ پہ بھی دیکھیں، جہاں بھی دیکھیں، فوری وہاں کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کس حالت میں ہیں۔ اس کے بابا نے کہا جی یہ تو بہت بڑی خبر ہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بابا یہ لیں اور دیکھ لیں۔ اس نے کہا اس نے وہ اپنے بھائی چچا زاد جو 3 شہزادوں کی چچا زاد بیٹی ہے، اس نے کہا چلو انہیں دیکھتے ہیں ان کے گھر میں کیا ہو رہا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بہت بیمار تھی۔ انہوں نے دیکھا دوربین میں تو وہ چچا زاد بیٹی تینوں شہزادوں کی بہت بیمار تھی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ واہ کیا کمال کی دوربین ہے۔ اس نے کہا آپ کا گفٹ، آپ کا تحفہ بھی بہت کمال کا ہے، لیکن میں اب تیسرے کا دیکھنا چاہتا ہوں، تیسرے چھوٹے بیٹے ارسل کا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس تحفے میں کیا خوبی ہے، کیا خصوصیات ہے، اس کے بعد ہی فیصلہ کر پاؤں گا۔ تو اس نے کہا جی بابا لازمی دیکھیں۔ اس نے بادشاہ سلامت نے کہا اے بیٹا ارسل تمہارے پاس کیا چیز ہے جو آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں، فوری دکھاؤ اور میں فیصلے تک پہنچوں۔ اس نے کہا کہ بابا
میں ایک سیب لے کر آیا ہوں فروٹ والے سے۔ اس بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، فروٹ یہ سیب تو ہمارے ٹیبل میں ہمارے گھر اکثر پڑے رہتے ہیں اور بہت سی پیٹیاں لے کر وزیر آتے ہیں، یہ کیا لے کر آگے ہو، آپ تو سلیکٹ نہیں ہو سکتے۔ اس نے کہا، بابا اگر میں آپ کو خصوصیات بتاؤں تو آپ مجھے کہیں گے کہ یہ تو آپ کا سب سے بڑا تحفہ ہے، آپ کی چچا زاد بیٹی سے شادی کروا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا ہے اس میں خصوصیات، سیب ہی تو ہے ایک۔ اس بیٹے نے ارسل نے کہا، بابا اس میں ایسی خصوصیات ہے جو کسی کو جو بھی بیماری ہو اگر وہ اسے تھوڑا سا سونگھ لے تو وہ فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت کہ نہیں، میں نہیں مان سکتا، جو دوسروں بیٹوں نے کام کیا وہ تو بہت کمال کا ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت کے فوری ذہن میں ترکیب آئی کہ میں نے وہ دوربین میں ابھی دیکھا ہے کہ آپ کے چچا زاد بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، ہم وہاں جا کر اسے یہ کھلاتے ہیں اور تھوڑا سا سنگاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو گئی تو میں مان لوں گا۔ اس نے کہا، ارسل نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، تو یہ بھی کر لیں۔ تو وہاں چلے گئے اور وہ اسے سنگایا، وہ فوری ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ تینوں کے جو تحفے ہیں بہت پسند آئے ہیں، لاجواب، آپ کے جو تحفے ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ تینوں کے تحفے جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، لیکن اب میں آپ کو کس کے ساتھ آپ کی چچا زاد بیٹی کی شادی کرواؤں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آپ تینوں برابر ہو گئے، اس کمپٹیشن کو کوئی بھی نہیں جیت سکا، تینوں برابر رہے، اس لیے آپ کو ایک اور کمپٹیشن کرنا ہوگا، اس میں جو جیت گیا وہ اس کی چچا زاد بیٹی سے شادی کروا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، جی بابا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تیر کمان اپنی لو اور ہم جنگل میں جائیں گے اور وہاں جس کا تیر نشانے پہ لگا میں اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ ان تینوں بیٹوں نے اپنے تیر اور کمانیں لی، وہاں اس کے پاپا کے ساتھ بادشاہ سلامت کے ساتھ چلے گئے، وہاں جا کر جنگل میں رکے اور بابا سے کہا، جی بابا بتائیے، حکم کیجیے کون سی جگہ کو ہم نے نشانہ بنانا ہے؟ بابا نے کہا، وہ سامنے ایک جگہ رہی، اس جگہ کو نشانہ لگانا ہے۔ بڑے بیٹے نے نشانہ جب تیر چلایا تو وہ نشانے سے بہت آگے نکل گیا اور تیر ان کو نظر آنے سے ہٹ گیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ تو وہ بہت حیران ہوئے کہ تیر کدھر گیا، وہ تیر ہی نہ نظر آیا، 2-3 کلومیٹر آگے چلا گیا۔ دوسرے بیٹے جب احمد نے تیر چلایا تو وہ سیدھا نشانے کے اوپر جا لگا، تو وہ بہت خوش ہوا احمد۔ جب تیسرے بیٹے ارسل نے تیر چلایا تو وہ نشانے پہ نہیں لگا، تھوڑا سا سائڈ پہ لگا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا جو ہے یہ آپ کا نشانہ نہیں لگا۔ بڑے بیٹے دانیال کو کہا، آپ کا نشانہ نہیں لگا تو اس لیے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دوسرے بیٹے ارسل احمد کو کہا کہ بیٹا آپ جیت گئے ہو، اب آپ کے چچا زاد بیٹی سے شادی آپ کی ہوگی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس کے ساتھ شادی کروا دی۔ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو کہا کہ آپ کا تو تیر نشانے پہ لگا ہی نہیں، وہ چلے گئے گھر اور اس کی شادی بڑے سے چھوٹے بیٹے ارسل کے ساتھ کروا دی۔ تو وہ بڑا بیٹا جو دانیال تھا وہ بہت حیران ہوا اور پھر جنگل میں آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر ہی غائب ہو جائے۔ وہ تیر کو ڈھونڈتے ہوئے بہت دور چلا گیا، جب آگے گیا تو اسے تیر نظر آ گیا، 2-3 کلومیٹر آگے گیا چلتے چلتے تو اسے تیر نظر آ گیا۔ وہ تیر کو اٹھا کر بہت حیران ہوا کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تیر ادھر کہاں آیا؟ تو وہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے دیکھا ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، وہ وہاں چلا گیا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی، وہاں جھونپڑی کے اندر شہزادی بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، اس کے ساتھ اس کی سہیلیاں بھی تھی۔ وہ شہزادی سے کہنے لگا، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ شہزادی نے کہا، جی حکم کیجیے۔ وہ شہزادی کہنے لگی، جی دانیال حکم کیجیے۔ وہ شہزادہ بہت حیران ہوا کہ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کو یہ کس نے بتایا کہ میں دانیال ہوں؟ وہ شہزادی نے اپنی ساری کہانی بتائی کہ میں وہ شہزادی ہوں جس نے آپ کے بابا کو یہ تینوں ترکیبیں دی
دونوں ترکیبیں دی، آپ کے کمپٹیشن کرائے اور آپ کے بابا کو میں نے کہا تھا کہ ان کی شادی ایسے کروائیں جو جیت گیا۔ پہلا جو تھا انعام گفٹ تو تحفے والا تھا، وہ بھی میں نے ہی آپ کے بابا کو کہا تھا، اور جو دوسرا یہ کمپٹیشن تھا یہ بھی میں نے ہی کہا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرا تیر کیسے یہاں پہنچ گیا اتنی دور۔ تو اس شہزادی نے کہا آپ کا تیر ہوا سے پکڑ کر یہاں میں نے لا کر مٹی میں کھونپا ہے۔ وہ شہزادہ بہت غصے میں آیا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں میرے ساتھ کیا۔ تو وہ کہنے لگی میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، میں اسی لیے کیا کہ آپ کا جو بڑے سے چھوٹا بھائی ہے اس کی شادی اس سے ہو جائے۔ اگر آپ کی ہو جاتی تو وہ چھوٹے بھائی سوچتے کہ بڑا بھائی طاقتور تھا اور زیادہ تجربے والا تھا، اس لیے اس کی ہو گئی۔ تو میں آپ کے ساتھ معذرت کرتی ہوں، جو آپ مجھے سزا دینا چاہیں میں سزا ایکسیپٹ کرتی ہوں۔ اس نے کہا وہ جو شہزادی تھی وہ بہت خوبصورت تھی اور دانیال کے دل میں اتر گئی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں کوئی بات نہیں۔ اس نے کہا میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے اتنی سمجھدار لڑکی اور شہزادی ملی، یہ تم تو اس چچا زاد بیٹی سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس شہزادی نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور اسے کہنے لگی جی میں بھی آپ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے یہ میں نے سب کچھ کیا۔ وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے۔ دوستو لازمی بتانا یہ کہانی کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔